کلاس 7 میں بیٹا آپ کو مثال چیپٹر پڑھا رہا تھا کلاس 7. آپ پیج نمبر کھولیں گے 53. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات کیا تھے یہ میں آپ کو اس جگہ پہ پڑھا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت آیا تو اس وقت آپ کے کلمات کیا تھے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں شرکت اور بیان سے خوش ہوئے کیونکہ آپ صحت یاب ہو رہے تھے، لیکن اچانک آپ کے مرض نے شدت اختیار کی، بخار اور تکلیف میں اضافہ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پانی سے بھرے برتن میں ڈال کر اپنے چہرہ پر پھیرتے اور فرماتے ہیں اللہ سکرات موت میں میری مدد فرما. تو پیارے بچوں یہ سمجھو کہ پیغمبر جو معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کا رتبہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہوتا ہے. تو موت ایک ایسی دردناک چیز ہے، اس کی شدت، اس کی تکلیف اتنی اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرما رہے ہیں اے اللہ سکرات الموت کے اندر یعنی کہ میری مدد فرما. سکرات الموت کہتے ہیں روح کا قبض ہونا، کہ جسم سے روح کا نکلنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم اس کو بھول چکے ہیں اور ہم دنیا کے اندر غرق ہو چکے ہیں. جب انسان کی جان نکلے گی جسم کے ساتھ، روح نکلے گی جسم سے، تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ روح کا نکلنا جو ہے جسم سے یہ کتنا مشکل کام ہے. تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اور ازواج مطہرات بھی آپ کے پاس موجود تھی. آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں موجود تھے اور آخری لمحات میں آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کان لگا کر جا کر سنا. دیکھو تو صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت کے اندر کیا فرما رہے ہیں. تو قریب ہو گئی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ فرما رہے تھے اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے. آپ اندازہ لگائیں یہ امت کو تعلیم ہے تاکہ ہمیں اپنی موت کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں اپنے رب کو نہیں بھولنا چاہیے. موت کوئی آسان کام نہیں ہے جس کو ہم نے آسان سمجھ رکھا ہے اور جس سے بالکل ہم بے پرواہ ہو چکے ہیں. اگر یہ موت ہمیں یاد ہوتی تو پھر ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، اپنے رب کو کبھی راضی رکھتے اور کبھی ناراض نہ کرتے. اسی دوران یعنی کہ یہ کلمات آپ کے منہ سے جاری تھے اور اتنے میں آپ کی روح پرواز کر گئی، یعنی کہ آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے. چونکہ یہ صدمے کی گھڑی تھی، بڑا مشکل وقت تھا صحابہ کرام کے اوپر کہ آپ کی جیسے ہی وصال کی خبر پھیلی تمام صحابہ کرام نڈال ہو گئے اور جتنا صدمہ صحابہ کرام کو پہنچا یہ اتنا بڑا صدمہ کہ جس نبی کے ساتھ وہ رہتے تھے، نمازیں جن کے پیچھے پڑھتے تھے، جن کی صحبت میں وقت گزارتے تھے اور جن کے اندر نبی موجود ہو، اس لیے کوئی صحابی نہیں بن سکتا. عمل کے ذریعے صحابی نہیں بنتا، تہجد کے ذریعے نہیں بنتا، حج کرنے سے نہیں بنتا، زکاتیں دینے سے نہیں بنتا، بلکہ صحابی تو ایمان کی حالت میں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، یعنی کہ آپ کے ساتھ وقت گزارا ایمان کی حالت میں، وہ صحابی بنتا ہے. تو صحابہ کرام کے لیے یہ اتنا بڑا صدمہ تھا کہ جس کو برداشت کرنا ان کے لیے مشکل تھا. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر اور نڈر صحابی جو بہت بہادر تھے، جب مکہ سے آپ آئے تھے تو آپ نے برملا ہجرت کی تھی. سب کو للکارا تھا میں جا رہا ہوں خانہ کا کعبہ کا طواف کیا، آؤ اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے تو عمر جا رہا ہے. اب ان کی کیا کیفیت تھی، وہ تلوار نکالی اور کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے خبردار خبردار
اگر کسی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں گردن اڑا دوں گا، اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی کہ یہ صدمہ اتنا بڑا عظیم تھا کہ حضرت عمر جیسے اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکے، یعنی کہ ان سے یہ بات برداشت نہیں ہو سکی، اسی لیے آپ کے منہ سے یہ کلمات نکل رہے تھے۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ ایک نازک اور مشکل مرحلہ تھا کہ اتنے جیسے صحابہ کرام وہ برداشت نہیں کر پا رہے، تو ان میں سے ایک ایسی ہستی تھی جن کے دن اور رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا وقت گزرتا تھا، جو یار غار بھی ہیں اور جو سور کے ساتھی بھی ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق بھی ہیں، اور وہی تھے جو صحابہ کرام کو تسلی دے رہے تھے، ان کی علم اور حکمت اور فراست اور بصیرت کا مظاہرہ کیا کہ تم صحابہ کرام کو جب دیکھا کہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا، عمر جیسے جن صحابہ کرام نے تلوار نکال لی ہے، تو انہوں نے آ کے مسلمانوں سے خطاب کیا، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ وَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، بھلا اگر وہ یہاں سے چلے جائیں، یعنی کہ ان کی روح قبض ہو جائے، چلے جائیں، الٹے پاؤں تم پھر جاؤ گے، کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ اللہ کو تم چھوڑ دو گے؟ تو اللہ کو تو اس کا کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اللہ کو کیا نقصان ہوگا؟ اللہ کے شکر گزار ہو کو ثواب دیتا ہے، وصیت دی۔ جب یہ بات کی آپ نے تسلی دی، انبیاء آتے رہے، ان کا کام ختم ہوتا رہا، وہ تو جاتے رہے، رب تو باقی ہے، ہر چیز کو فنا ہے، اللہ کو بقا ہے، اللہ کو باقی رہے گا، تم نے کیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کے اس خطاب سے مسلمانوں نے ڈھارس باندھی، انہیں یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا چھوڑ گئے ہیں، انہیں اس بات کا ادراک ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت یعنی کہ وصال کے بعد دین کو مضبوطی سے قائم رکھنا اصل چیز مقصود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت آپ کی عمر 63 برس تھی، اور آپ کی آخری آرام گاہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا یہی حجرہ، یہی گنبد خضرا جس میں آرام فرما رہے ہیں، کیونکہ جہاں نبی کی روح قبض ہوتی ہے وہی مدفن کی جگہ ہوتی ہے۔ تو کلاس 7 میں نے آپ کو یہ چیپٹر مکمل کرا دیا، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے بعد سوال و جواب